السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں پڑھی تھیں اور ہم نے دیکھا تھا کیسے اس میں 13 سال کا فرق ہونے کے باوجود آپ نے پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگی ہے اس کا جواب شروع ہو گیا ہے۔ یہی نظم قرآن ہے، یہی اس کی شان ہے کہ دعا مانگی اور اس کا جواب اب قرآن دیتا چلا جائے گا۔ تو پہلی 5 آیتوں میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انعام یافتہ لوگوں کا علم کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے۔ اب جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے 20 تک ایک ہی مضمون چلے گا۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو سرکشی پہ اترے، جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور جو بھٹکے اللہ کی ہدایت کی موجودگی میں، ان کے رویے کیا تھے۔ تو ابھی سمری چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا سمجھنے کے لیے۔ یہ ہماری سمجھ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم کوئی نہیں، اللہ نے تو سورہ بقرہ دی ہے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ آیت نمبر 1 سے 39 تک تمہید ہے اس کی، جو بتائے گی کہ رویے مختلف کیا ہیں ہدایت کے معاملے میں، جو اس کو مان رہا ہے وہ کیسے مانتا ہے، جو انکار کرتا ہے کیسے انکار کرتا ہے۔ اسی تمہید میں اللہ بتائے گا کہ رویے، ان کی جو نفسیات ہیں ان رویوں کی، وہ آدم اور ابلیس اور فرشتوں کے قصے سے ہمیں سمجھ میں آئے گی صحیح معنوں میں، کہ اس کی شروعات تو وہیں سے ہو گئی تھی کہ ہدایت کے معاملے میں ہمارے رویے کیسے رہیں گے۔ آیت نمبر 40 سے 123 تک بنی اسرائیل کے پورے واقعات چلیں گے، ان کو ہدایت چلتی جائے گی اور وہ کیسے کیسے اس سے سرکشی کرتے چلے گئے اس کا بیان آتا جائے گا۔ آیت نمبر 124 سے 140 تک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کیا کیا انہوں نے دعائیں مانگی، کیسے انہوں نے کعبے کی تعمیر کی، یہ واقعہ بیچوں بیچ آئے گا۔ اور پھر بنی اسماعیل کو ذمہ داری دے کر کہ انہوں نے ذمہ داری نہیں اٹھائی، ذمہ داری اب تمہارے حوالے، اور وہاں سے جو چلے گا سلسلہ تو بالکل آیت نمبر 283-84 تک چلتا چلا جائے گا وہ، اور آخر میں خاتمہ ہوگا۔ تو بیچ میں ابراہیم علیہ السلام، ایک طرف بنی اسرائیل، ایک طرف بنی اسماعیل، ذمہ داری ان سے لے کر اب ان کے حوالے کر دی گئی۔ یہی وہ وقت آئے گا جب قبلہ بھی بدل دیا جائے گا اسی صورت کے اندر کہ اب بس ختم، ان کو بہت موقع دے دیا گیا، اب ان کا کام ختم، اب بنی اسماعیل سے ذمہ داری، صحابہ کرام سے ذمہ داری آگے چلے گی، امت وسطہ قرار بھی دیا جائے گا۔ تو ہم آیت نمبر 6 سے 20 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے ریان انشاءاللہ میں تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم أمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم جزاک اللہ الخیر۔ شروع کی 5 آیتوں میں ایمان بالغیب ہم نے سمجھ لیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر وہ کچھ خصوصیات اللہ نے گنوائی تھی کہ انعام یافتہ لوگ، فلاح پانے والے لوگ کیسے ہیں۔ ان سیشنز کا نام ایک دفعہ پھر دہرا دوں، ان سیشنز کا نام ہے ہمارا قرآن۔ یہی اس قرآن سے ہماری اپنائیت ہے، تو اس میں استاد تو قرآن ہے، ہم صرف سب کے سب طالب علم کی سیکھنے کی نیت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں ترجمہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ ترجمہ عام طور پہ ویسے بھی سیدھا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس میں اہم بات ہوتی ہے کہ آپ کنیکٹ کر سکیں آئیڈیاز کو۔ قرآن تدبر کے اللہ نے دیا ہے اور اپنی تفصیل بیان کرنے والی کتاب ہے۔ کسی کو ایک بات زیادہ پتہ جاتی ہے، کسی کو بعد میں پتہ جاتی ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ اہم بات تو اخلاص سے جب سمجھ جائیں تو اس پہ عمل کر سکیں۔ آیت نمبر 6 سے اب شروع ہو رہا ہے ان کا بیان، جو ہم نے دعا کا دوسرا حصہ تھا کہ ہمیں صرف یہ پتہ نہ چلے کہ انعام یافتہ لوگوں کو علم اور عمل کیسا ہے، ہمیں غلطی بھی پتہ چلتی رہے تاکہ ہم وہ نہ کریں۔ اسی طرح کوئی بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ انا بہت کامنلی استعمال ہوگا پورے قرآن میں، ان الذین تو پیچھے سے جڑنا ہے کون لوگ، اور انا ہے زور دینا، بہت ہی زور دے کے بتایا انا انڈیڈ بے شک، کون سے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، علیہم جو غائب کی بات ہو رہی ہے، علیکم سامنے والے، تو کون لوگ، کیونکہ کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ایک برابر ہے کہ آپ ان کو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اب آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ایمان لانے والے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی، بندی کر ڈالا ان کے دلوں کو، جس نے ہدایت قبول کرنی ہے۔ اور ہم سب کو بڑی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ہر وقت کہ کبھی ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ وَلَا سَمِعِهِمْ، ختم اللہ علی قلوبہم وَلَا سَمِعِهِمْ، ان کے دلوں پر بھی، ان کے کانوں پہ بھی مہر۔ وَلَا أَبْصَارِهِمْ غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ پردے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہی لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ یہ سارے ان پٹ کے طریقے ہیں نا، سن کے سیکھنا، دیکھ کے سیکھنا، دل سے قبول کر لینا، ان پٹ اندر جانے کے راستے بھی بند، اور جہاں سے قبولیت ہونی ہے وہ دروازہ بھی بند۔ اب قرآن کیونکہ اپنی تفصیل کرنے والی کتاب ہے، یہاں پر سیدھا سوال اٹھ سکتا ہے کہ جس کی ہدایت کے راستے اللہ ہی نے بند کر دیے ہوں اور اس کو ہدایت مل ہی نہ سکتی ہو، تو پھر وہ قصوروار کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اللہ نے اگر بندی کر دیا، یہ شخص اب کوئی ہدایت نہیں لے گا، اور اس کو ہدایت نہ ملے، تو پھر تو جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے ہدایت مل سکتی ہے اس کو؟ تو کیا ایسے معاملہ ہے اس میں؟ پتہ تو یہ چل رہا ہے کہ جی ان کو ہدایت دینے کا فائدہ نہیں ہے، آپ ہدایت دیں یا نہ دیں، یہ اب ماننے والے نہیں ہیں، اللہ نے ان پہ ہدایت کے راستے بند کر دیے، ان کی دلوں پر اور کانوں پہ پردہ، ان کی آنکھوں پہ غلاف چڑھ گئے، اور اب یہ مانیں گے نہیں کچھ بھی۔ لیکن قرآن ہم ذہن میں رکھیں، بقرہ 13 سال بعد کھڑے ہو کے مخاطب ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں قرآن سنا چکے ہیں، اللہ کی ہدایت پہنچا چکے ہیں، مدینے میں بھی قرآن سنایا جا رہا ہے، اور یہ بقرہ سنائی جائے، یہ قرآن کا نظم ہے نا۔
تو بتائیے جا رہا ہے جگہ 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 قرآن میں اپنا ہدایت کا اور گمراہ کر دینے کا قانون بیان کیا ہوا ہے. تو ہر جگہ ہر بات دہرانی نہیں اللہ نے. اگر میں نے کہا کہ جی MCASK 5 اور پہلے جملے میں اس کو ڈیفائن کر دیا ملیر کینٹ عسکری سیکٹر 5 اس کا مطلب ہے. اب میں جب دوبارہ ریپیٹ کروں گا تو میں MC لکھتا چلا جاؤں گا. ہر دفعہ مجھے ملیر کینٹ عسکری 5 دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اگر میں اچھا بولنے والا ہوں اور آپ اچھے سمجھنے والے ہیں. قرآن پہلے بہت دفعہ ایک بات بتا چکا, یا اس نے بتا دیا وہی جو ہم نے بتا رکھا ہے نا تمہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں موقع ختم کر دیتا ہوں, اس کے بعد ہدایت دی. یہ جگہ 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 قرآن میں بیان ہوتا ہو جائے گا. اس کی آسان ترین مثال آج سمجھ لیتے ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں. سورہ نساء کھولیں آیت نمبر 155, اسی سے کھول لیں دیکھیں کیا کہے گا اللہ تعالیٰ. آپ کو قانون سمجھ میں آ جائے گا بہت ہی آسانی سے. سورہ نساء آیت نمبر 155 نساء. اور یہی قرآن کی بہترین بات ہے کہ وہ اپنی تفصیل کرنے والی کتاب ہے. یہ کوئی بات لگی لپٹی تو چھوڑنا ہی نہیں ہے اسے. 155 اور بھی بہت ساری جگہ ہیں کرنے کے لیے, جیسے کہ ہم نے بار بار بات کی ہے قرآن اپنی تفصیل بیان کرنے والی کتاب ہے. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت اور گمراہی کے بارے میں کیا قانون ہے. ہم مکی کی صورتوں میں بھی یہ پالیسی دیکھ سکتے ہیں, اللہ کا قانون دیکھ سکتے ہیں. سورہ الاعراف ہے, مکی صورت ہے, اس کی آیت نمبر 100 سے 102 تک یہ قانون سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پہلے سرکشی ہوتی ہے, حد سے تجاوز ہوتا ہے, پھر اللہ وہ وقت لے آتا ہے کہ مزید اب ہدایت نہیں پہنچ سکتی. اسی طرح سورہ نحل ہے, اس کی آیت نمبر 106 سے 108 میں بھی واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سرکشی پہلے ہوتی ہے, نافرمانی پہلے ہوتی ہے, اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کس طرح دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ ہدایت پھر نہ پہنچ سکے اور لازمی ہو جائے کہ ایسے سرکش لوگوں کو سزا ہی ملے. سورہ صف میں بھی آیت نمبر 5 میں یہ قانون بیان ہوا ہے, تو اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے. اور ہم سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 155 میں یہ قانون بیان ہوا ہے. تو مثال کے طور پر ہم سورہ نساء پڑھ لیتے ہیں آیت 155, باقی جگہ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ قانون, تاکہ ہم پر بات واضح ہو جائے. بما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير الحق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. اور دیکھیں بات بھی یہاں پر اتفاق سے یہود کی ہو رہی ہے. اپنے نبیوں کو مار دیا کرتے تھے, ہدایت نہیں لیتے, کہتے تھے ہمارے تو دلوں پہ غلاف چڑھ گیا, ہمیں مزید ہدایت نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہا ہے کہ پڑھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے. یہ اس لیے اللہ نے کیا کہ جب یہ سرکشی میں حد سے گزر گئے تو اللہ نے دل پہ تالے لگائے ان کے. تو یہ نتیجہ ہے سرکشی کا, اس کی وجہ سے سرکشی نہیں ہو رہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی حد سے گزر جاتا ہے, یہ اور بھی 10 جگہ بیان ہو جائے گا, آدمی جب حد سے گزر جاتا ہے تو وقت آتا ہے اللہ کہتا ہے نہ کان ان کے سچ سنیں گے, نہ آنکھیں ان کی سچ پہچانیں گی, نہ ان کے دل سچ قبول کریں گے. تو یہ وہ جگہ, یہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا, یہ نتیجہ نکل چکا ہے ان کی سرکشی کا دراصل. کہ یہ اب آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کچھ بھی کر لیں, یہ اس حد کو کراس کر گئے ہیں کہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں. بتانے کا مقصد یہی امپورٹنٹ بات تھی اس پورے آیتوں میں. باقی سیدھی سیدھی آیتیں کہ اللہ کا قانون ہے, جب وہ گمراہ کر دیتا ہے ایک حد سے جانے کے بعد پھر ہدایت نصیب نہیں ہو پاتی. ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو کہ نہیں جی ہم تو ایمان لے آئے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. آگے پتہ چلے گا کیسے دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, دھوکہ تو صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور جانتے تک بھی نہیں, اللہ کو کیا دھوکہ دے سکیں گے. فی قلوبہم مرض, ان کے تو دلوں میں بیماری ہے. قلوبہم ابھی تک وہ 3rd پرسن میں جا رہا ہے, جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے اور اضافہ بھی کر دیا اس بیماری میں, کیونکہ انہوں نے اس حد کو تجاوز کیا, ابھی ٹھیک بھی ہونے والے نہیں ہیں. ولہم عذاب علیم, انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون, اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ بولتے رہے, اس انکار کی وجہ سے جو کر رہے ہیں, عذاب بھی انہی کے لیے بڑھتا چلا جا رہا. ابھی وہ آ گیا کہ مغضوب علیہم کون لوگ ہوتے ہیں, یہ اس کا ڈسکرپشن آ رہا ہے ہمارے سامنے نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, فساد ہم بھی استعمال کرتے ہیں کہنے کو, قال ہم پتہ ہے کہتے ہیں عربی میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے لا مطلب نہیں, تفسدوا فی الارض, تم لوگ زمین میں فساد مت پھیلاؤ. قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون, انما بہت استعمال ہوگا قرآن میں, اس کا مطلب ہوتا ہے صرف. انما کا مطلب صرف, انما نحن ہم سب, وہ کہتے ہیں ہم تو فساد تھوڑی مچا رہے ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کیا مطلب ہے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کا, وہ آ جائے گا سامنے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون,
ہرگز نہیں، یہ لوگ ہی فساد پھیلانے والے ہیں اور یہ جانتے تک نہیں۔ ولیکن، یہ لیکن ہے عربی میں، ہم لیکن بولتے ہیں، وہ لاکن بولتے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوگا قرآن میں۔ ولیکن لا یشعرون۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے تم اس طرح ایمان کیوں نہیں لاتے جیسے لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ کاف سملیرٹی کے لیے عربی میں ہمیشہ آتا ہے، کاف کا مطلب اس طرح لے آئے ایمان جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ بے وقوف کون؟ ان کو تو نہ پتہ ہے، یہ تو یہی کہتے تھے نا یہود، ہمارے پاس نبیوں کی تاریخ ہے، نبیوں کی کتابیں ہیں، علم ہمارے پاس ہے، یہ امی ہیں، نہ نبی دیکھیں نہ کتابیں دیکھی ہیں، اس نے بول دیا انہوں نے مان لیا، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو کہہ رہے ہیں ہم ان کی طرح ایمان لیا ہے، یہ ان بے وقوفوں کی طرح، ان کا تو زام یہی ہے نا کہ علم تو ہمارے پاس ہے، ہم سے سیکھو جو کچھ سیکھنا ہے، یہ تم کیا کرو، کون نبی آ گیا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ کہہ رہا ہے بالکل بھی نہیں، یہی لوگ بے وقوف ہیں، عقل مت ان کی ماری گئی ہے اور ان کو پتہ تک نہیں ہے۔ تو جب آپ کو یہ کتنی بڑا مشکل سیناریو کہ آپ غلطی پر بھی اور آپ کو غلطی کا ادراک بھی نہ ہو پا رہا ہو، تو وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ لقو ملاقات ہم بھی استعمال کرتے ہیں، جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ملاقات میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اب ان کے رویے بتا رہے ہیں نا اللہ ہمیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیاطینہم، اپنے اندر کے شیطانوں کے ساتھ، یہ ان کے لیڈران ہیں دراصل، جو ان کے بڑے ہیں، شیاطینہم، انہی میں سے جو شیطان ہیں، جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی، ان کو تم بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو صرف ان کا مذاق اڑانے، ان کی بے وقوفی دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ انما کا مطلب پتہ ہے صرف، بار بار استعمال ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے ان کو؟ اللہ یستہزئ بہم، دراصل اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمَدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کی ڈھیل بڑھاتا چلا جا رہا ہے تاکہ یہ اتنے بھٹک جائیں کہ کسی طرح واپسی کا راستہ مل نہ سکے، پھر ان کو یہ اسی طرح بھٹکتے رہ جائیں گے۔ اپنے قانون کو دوبارہ بتا رہا ہے کہ وقت آ گیا، اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اولئک، اس میں اشارہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، کون لوگ ہیں یہ؟ الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے کیا خریدا؟ اشترا کا مطلب خریدنا، انہوں نے گمراہی لی ہدایت کو دے کر، ہدایت چھوڑی اور اس کے بدلے کیا حاصل کیا؟ گمراہی۔ ان کو یہ زیادہ پسند ہے۔ اشترا کہتے ہیں کچھ خریدنا، خریدتے ہم وہ ہے جو ہمیں اپنے مال سے زیادہ بہتر لگ رہا ہوتا ہے، اس وقت ہمیں مال کی کم ضرورت ہے، اس چیز کی زیادہ ضرورت، جو بھی تو آپ خریدتے ہیں نا وہ چیز، اور بہتر سمجھ کے خریدتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا بہتر سمجھا ہے؟ گمراہی کو بہتر سمجھا ہے، یعنی کہ دنیا ہی ملے گی نا، تو دنیا کو بہتر سمجھ رہے ہیں، ہدایت کو چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے بہتر سمجھا ہے، لیکن ہونا کیا ہے؟ فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہو نہیں سکتا ایسا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی کبھی ان کو ہدایت ملے گی۔ مثلہم، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الذی استوقد نارا، اب دو تمثیلیں آ رہی ہیں، ان کے رویے کیسے ہیں اور ہو کیا رہا ہے اللہ کی طرف سے، دو تمثیلیں بتا کر، مثال سمجھا کر اللہ ہمیں بتائے گا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور ان کا رویہ کیسا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آگ جلا دے اور روشنی پھیل جائے ہر جگہ، فلما اضاءت ما حولہ، اور ہر جگہ اس روشنی کا اجالا بھی آ جائے، پھر کیا ہو؟ ذہب اللہ بنورہم، ذہبہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوگا، اللہ ہٹا لے وہاں سے، لے لے اس جگہ سے، ذہب اللہ بنورہم، لیکن اللہ ان کی روشنی ان سے لے لے، دور کر دے، وترکہم، چھوڑ دے ان کو، فی ظلمات لا یبصرون، ایسے اندھیروں میں ان کو چھوڑ دے کہ ان کو کچھ نظر نہ آئے، حالانکہ روشنی ہے، اجالا پھیل بھی گیا ہے، لیکن ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے پہلے بتایا تھا نا کہ وہ وقت آ گیا ہے، آنکھیں تو ہوں گی، نظر کچھ نہیں آئے گا، کان تو ہوں گے، سنائی نہیں دے گا، دل تو ہوں گے، ہدایت قبول نہیں کی جائے گی۔ تمثیل کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے آ کے توحید کا پیغام روشن بھی کر دیا، دیکھیں کتنے لوگوں کو یہ اجالا نظر بھی آ رہا ہے، وہ اس سے ہدایت بھی پا رہے ہیں، لیکن ایک یہ لوگ ہیں اتنے اجالے میں بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہ آنکھیں دکھا رہی ہیں، نہ کان سنا رہے ہیں، نہ دل قبول کر رہے ہیں۔ تمثیل میں اللہ بتائیے رہا ہے ہمیں کہ روشنی پھیل گئی، ان کے لیے روشنی نہیں ہے، ان کے لیے اجالا کسی کام کا نہیں ہے۔
کیونکہ یہ گزر چکے اپنی حد سے. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، کہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کیسے پلٹ کر آ سکتے ہیں؟ اگر اجالا ہو بھی جائے تو اندھے کے کس کام کا؟ یہ تو جس کی آنکھیں ہیں اس کے لیے اجالا ہے. تو یہ کون سی آنکھیں ہیں؟ جو صرف بصارت نہیں بصیرت بھی رکھیں. بصیرت نہیں آ سکتی ان کے پاس، پر دیکھ لیں، دیوار دیکھ لیں، در دیکھ لیں، ہدایت نہیں دیکھ سکتے. مقصد کہنے کا یہ. اور دوسری مثال، او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ بارش برس رہی ہو. دوسری مثال کی بارش برس رہی ہے آسمان سے ظاہر ہے، جس میں کیا ہے؟ جس میں تاریکیاں بھی ہیں، کڑک بھی ہے، بجلی بھی ہے. یجعلون داخل کر لیتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی اذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس رہے ہیں. جب کڑک اور بجلی ہو رہی ہے بارش سے تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس رہے ہیں. من الصواعق، اس کڑک سے، اس بجلی سے ایسا لگ رہا ہے جیسے موت ہی آنے والی ہو ان کو. تو بتایا جب ہدایت دل قبول نہ کر رہا ہو اور سنائی دے رہی ہو تو کیا کیفیت گزر رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور کیوں ہو رہا ہے، مجھے کیوں سنا رہے ہو یہ باتیں. کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں جیسے موت ہی واقع ہو جائے گی. واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے کیسا احاطے میں لے رکھا ہے ان کفر کرنے والوں کو کہ ان کو تو جگہ ہی نہیں مل رہی. یہ بارش کون سی ہے جو برس رہی ہے آسمان سے؟ یہ ہدایت کی بارش ہے. ہمارے نبی کا ذکر کیا ہے، یا وہ ہدایت ہے جو قرآن کے ذریعے وحی کے ذریعے ان کو مل رہی ہے. ظاہر بارش کا آسمان سے تعلق ہے تو وہی آسمان سے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ سن تو رہے ہیں، پتہ بھی چل رہا ہے حق ہے، لیکن جائیں تو جائیں کہاں؟ ایسا لگتا ہے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں کہ ہمیں سنائی نہ دے، نہ سنائی دے، نہ ہم پریشان ہوں کہ ہمارا تو انجام اب ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہا. یہ ان کی کیفیت ہو گئی ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی تو بینائی چھین کے لے جائے گی یہ ساری کڑک اور روشنی. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب تھوڑی روشنی ملتی ہے لگتا ہے تھوڑا اجالا والے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اندھیرے میں آپ ذہن میں لائیں. اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جیسے اندھیرا آتا ہے پھر ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی کیفیت بن گئی. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چلیں کہ رکیں، چلیں کہ رکیں. تذبذب کا عالم ہے پورے، جبکہ ہدایت کا نور جاری ہے اور جو دل قبول کر رہے ہیں ان کو مکمل ہدایت مل بھی رہی ہے اس سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ چاہتا تو ہٹا کے لے جاتا، دور کر دیتا ان کی وہی بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ کہ نہ ہی ان کی پوری نہ یہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے. ابھی تذبذب میں ہے، موقع ہے تھوڑا سا. یہ پہلے والوں کے مقابلے میں آپ دیکھیں، وہاں تو بالکل یہ لگا سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. یہ جو ٹھٹکے ہوئے نا، اب کریں تو کیا کریں، یہ کریں یا وہ کریں. اللہ کہہ رہا ہے ابھی ٹھٹک رہے ہیں، آگے بڑھ کے قبول تو کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے تو وقت ان پر آ جائے گا کہ ان کا حال بھی فہم لا یرجعون والا ہو جائے گا کہ بس لے جائے گا پھر اللہ. ابھی تو روشنی تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے. کہاں گیا جی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس میں کیا شک ہے اللہ ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھتا ہے. صدق اللہ العظیم. تو دیکھیں یہ قرآن کا شاندار نظم ہے، تمہید جاری ہے. ابھی رویوں کی سمری پوری ہو گئی ہے. ہم نے دعا مانگی انعام یافتہ لوگوں کی، اللہ نے خلاصہ ان کا بھی بتایا تھا، اور بتایا تھا کہ وہ وقت آتا ہے ہدایت موجود ہوتی ہے، آدمی سرکشی میں لگا رہتا ہے، انکار میں لگا رہتا ہے. پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے بس اب تم نے ساری حدیں کراس کر لی. تو یہ اللہ کی کوئی ناانصافی نہیں کہ اس نے پہلے سے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہدایت قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. اس نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے دنیا بنائی اس لیے ہے کہ دیکھوں تم میں سے اچھے اعمال کون کرے گا. یہ یکساں مواقع دیتا ہے وہ سب کو. جب آپ ان مواقع کا انکار کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، کرتے ہی چلے جاتے ہیں، سرکشی میں پڑے ہی چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ وقت آئے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ بس اب میرے حساب سے حد پوری ہو گئی ہے، اب پلٹنے کا وقت نہیں ہے. اللہ کی کمال مہربانی دیکھیں کہ ہم سب بیٹھتے ہیں، اس کتاب سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ ہدایت ہے، امتحان بھی اسی پہ ہونا ہے، سلیبس بھی یہی ہے، سمجھنا بھی اسی کو ہے. یہ سمجھ کر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی کھا جائے پھر بھی سمجھ میں بات آتی ہے. اس کو نظر انداز کر کے کسی اور سلیبس پہ جا کر امتحان دینے کی کوشش کرے. بس اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں پورا اخلاص دے. کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر اگلا شروع کریں گے، اور جو بھی ایک ٹاپک پورا ہوگا اس نے آیتیں صرف لیا کریں گے تاکہ آسانی سے سمجھ ہوئی ہمارے یہاں.